السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات بصد خیر و عافیت ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ ہر دن آپ کے لیے ایک نئی خوشی، ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ آپ کے لیے لے کر آتا ہوگا اور آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور ان ایام کے اندر صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ایک نئی امنگ آپ کے لیے لے کر ہر دن آتا ہوگا، ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ کے لیے توبہ استغفار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی جائیں، تو اس حوالے سے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ آپ جو ہے اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع اور اس کی طرف متوجہ ہوں، رجوع کریں اور توبہ کریں۔ تو ایک بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آیا توبہ اور استغفار میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ تو کیونکہ قرآن کریم میں دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ استغفار کا تعلق 3 چیزوں سے ہے اور توبہ کا تعلق 2 چیزوں سے ہے۔ ان استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ کیا ہے استغفار اور کیا ہے توبہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ اصطلاح کے اندر کہتے ہیں ایسے فعل کو جو فعل رب کریم کے امر و نواہی کے خلاف سرزد ہوئے ہوں، رب کریم کے امر و نواہی کے خلاف کیے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، ایسے طریقے کو اپنائے ہوں، تو اس کو اصطلاح کے اندر گناہ کہتے ہیں، اور عربی میں اسم کہتے ہیں۔ تو اس گناہ امر و نواہی کے اعتبار سے 2 قسم کا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ بڑا گناہ اور گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ۔ مختصر بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور اتنا مختصر سے ویڈیو کے اندر اتنا لمبی تفسیر کی بھی نہیں جا سکتی، تو اس لیے میں مختصر کروں گا، صرف چند ہی منٹ کے اندر میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ استغفار جو گناہ کرنے کے بعد جب انسان کے دل کے اندر شرمندگی ہوتی ہے، اس شرمندگی کے بعد انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے معافی چاہتا ہے، کی ہوئی کی معافی چاہتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، وہ کبھی کبھار اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے اور گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استغفار۔ جبکہ توبہ عامۃ الناس یہی ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف فوراً رجوع کر لیتے ہیں، اور دل میں شرمندگی ہوتی ہے تو پھر ان کی طرف ان کو جو ہے معافی اور اللہ سے استغفار کرنے کی ان کو ضرورت پیش لینی پڑتی، کیونکہ یہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ بسا اوقات بہت کم ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ فوراً جو ہے ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے غلط کیا ہے، ارادہ کیا، شرمندگی ہوئی، ارادہ کیا، بات ختم ہوگی۔ یہ ہے توبہ، یعنی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا،
اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طاقت، قوت، رحمت کی طرف ان کا دھیان، ان کا دماغ اور سب جو ہے ان کا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، بس بات ختم ہوگی، یہ ہوگی توبہ۔ تو استغفار اور توبہ میں یہ فرق ہے۔ توبہ بالترتیب 2 چیزوں کا نام ہے اور استغفار بالترتیب 3 چیزوں کا نام ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ توبہ اور استغفار میں یہ فرق ہے، اور توبہ اس کا نام ہے، استغفار اس کا نام ہے۔ اس سے زیادہ لمبا میں کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، البتہ فائدہ بتا دیتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ استغفار و توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ جس دن اس نے توبہ کی ہے اسی دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو پوری زندگی میں۔ یہ توبہ اور استغفار کا فائدہ ہے۔ زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، رزق میں بڑھاوا ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی قرب اور اللہ کا جوار نصیب ہوتا ہے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا اور بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگی تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے، کیوں اچھی بات کو پہنچانے میں دوسروں کا ساتھ دینا، اچھی بات پر عمل کرنا یہ صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا اجر اور ثواب اور اس کی مالی امداد آپ کو آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ملے گی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ السلام علیکم۔